يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اس سے پہلے تفصیلاً حج کا بیان تھا جو ایک امر مصلح تھا. امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کے بعد جو حصہ ثانی کا اصل مضمون تھا جہاد اور انفاق، اب اس جہاد کی ترغیبات کا بیان شروع ہو رہا ہے. دوبارہ ایک بار پہلے جہاد کا ذکر آیا تھا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور اس کے ساتھ انفاق کا بیان بھی آیا تھا، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ ان اللہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جہاد اور انفاق کا وہاں سے تذکرہ شروع ہوا اور درمیان میں یہ حج کا بیان کر کے اب پھر جہاد کی ترغیبات کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور یہاں تفصیل کے ساتھ ترغیبیں دی جا رہی ہیں جہاد کرنے کی. پہلی ترغیب وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے. يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس کا قول، اس کی بات آپ کو بڑی پسند آتی ہے. یعنی وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اور آپ کو خوش کرتے ہیں باتوں باتوں میں، لیکن یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، مزید اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. یہ آدمی ایک ہوں یا زیادہ ہوں، من یعجبک قولہ، جس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے اور مزید وہ اپنا عشق اور محبت آپ کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسمیں اٹھاتا ہے. جی اللہ دی قسم میں بڑا سچا پکا مومن ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، میں تو آپ پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، میں اپنی بات میں سچا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ بڑا جھگڑالو ہے، بڑا ہی جھگڑالو ہے. الد اس کا معنی بھی جھگڑا کرنے والا، اور خصام یہ بھی جھگڑے سے ہے، خصومت سے. تو دونوں ایک دوسرے کی تاکیدوں والا معنی پیدا کر رہے ہیں، یعنی بہت بڑا جھگڑا لو. معنی کیا کریں گے؟ بہت بڑا آپ سے دشمنی اور عداوت رکھنے والا. آپ کے سامنے تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کوشش کرتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد مچانے کی، بڑا مفسد، بڑا فسادی ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیاں بھی برباد کرتا ہے لوگوں کی، اور نسل مراد مویشی.
حقیقت میں تو مفسرین نے لکھا کہ یہ اس اخنس بن شریک ایک منافق تھا جو حضور کی مجلس میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں آپ کو سناتا، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھتا تو لوگوں کے مویشی قتل کر دیتا، لوگوں کی پکی پکائی کھیتیوں کو آگ لگا دیتا۔ لیکن چونکہ قرآن کسی خاص فرد یا خاص طبقے کے لیے نہیں آیا، اس لیے یہاں پر قیامت تک آنے والے سارے ایسی صفات رکھنے والے شامل ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جن کی باتیں تو بظاہر بڑی میٹھی لیکن حقیقت میں بڑے ہی مفسد، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا نقصان کرنے والے۔ یہلک الحرث والنسل، جب ان کو لوگوں کا مال ہاتھ میں آ جائے، کھیتی آ جائے، مویشی آ جائیں، بس ان کو مار ڈالیں گے، ہلاک کر ڈالیں گے یا قبضہ کر لیں گے۔ ہاں واللہ لا يحب الفساد، لیکن اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جب فساد کو پسند نہیں کرتا تو فساد ڈالنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے اوے خدا کا خوف کر، اذا قیل له، جب اس کو کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، اخذتہ العزت بالاثم، تو اس کا نخرہ اور اس کا غرور وہ اس کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ عزت اصل میں تو ذلت کے مقابلے میں ہوتی ہے، عزت اور ذلت متقابلین ہیں، ایک دوسرے کے ضدیں ہیں، لیکن یہاں وہ ذلت کے مقابلے میں جو عزت ہوتی ہے وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں عزت سے مراد کیا ہے؟ اس کا غرور، اس کا نخرہ، یعنی اگر کوئی شریف آدمی اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ عادتیں چھوڑ دے، لوگوں کا نقصان کرنا چھوڑ دے، جھگڑے چھوڑ دے، فساد چھوڑ دے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الٹا اس کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ چلا جا، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، جا اپنا کام کر۔ اخذتہ العزت بالاسم کا یہ مطلب ہے، تو مجھ پر چپڑاسی لگا ہوا ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو ایسے آدمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے سونے کی۔ مہاد ویسے بستر کو کہتے ہیں، تو بہت بری جگہ۔ تو یہ پہلی ترغیب الی الجہاد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسے بندوں کو جہاد کر کے فی النار کرو۔ ایسے لوگ جو زبان سے چکنی چپڑی باتیں کر کے بڑا خوش کرنے والے، لیکن اندر کے روگی، اندر کے بد باطن، اندر خبث بھرا ہوا، اسلام کی دشمنی بھری ہوئی، لوگوں کے مال جان کے خراب کرنے والے، ہلاک کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جہاد کرو اور ایسے لوگوں کا خاتمہ کرو تاکہ باقی سارے ماحول کو خراب نہ کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض کچھ ایسے بھی ہیں، من یشری نفسہ، یہاں شرع یشری خریدنے بیچنے دونوں معنوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں بیچنے والا معنی ہے، جس نے بیچ ڈالا اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت صہیب رومی، حضرت صہیب رومی ہجرت کرنے لگے مکے سے، تو لوگوں نے آ کر راستہ روک لیا، ہم نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا مکے میں فلاں 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 میرے مکان ہے، دکان ہے، زمینیں ہیں، فلاں جاگیریں ہیں، جاؤ اس پر قبضہ کر لو، وہ لے لو، میرے ہجرت کا راستہ نہ روکو. کیسے اللہ والے تھے، سارا مال اپنا ان کو دے دیا، میری ہجرت میں رکاوٹ نہ بنو. ان پر یہ آیت نازل ہوئی. لیکن مراد قیامت تک سارے ایسے لوگ جو بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے دنیا کا مال جاتا کریں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مال لے لو لیکن میرے دین میں مجھے خراب نہ کرو. تو فرمایا انہوں نے اپنی جان کو بیچا، اللہ کی رضا حاصل کر لی، ہجرت میں رکاوٹ نہیں بننے دیا ان ساری چیزوں کو. تو کیا مطلب، جیسے ان لوگوں نے اپنے مال کو قربان کیا، اسی طریقہ سے تم بھی اپنے مال، جان، ایمان کی حفاظت کرو. اور مال جاتا ہے تو چلا جائے، یہ مال ہے کس لیے؟ ایمان کی تحفظ کے لیے ہی تو ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرم ہے. رؤوف رافت سے ہے، رافت کا معنی نرمی، نرمی کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ تیسری ترغیب ہے جہاد کی. کیا مطلب؟ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، کافہ، سارے کے سارے، یعنی مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں بھئی نماز پڑھ چھڈی، روزہ رکھ چھڈیا تے جے جہاد دا موقع آیا تے نہیں میں جہاد نہیں کر سکتا. یہ کامل ایمان میں داخل تو نہ ہوئے. پھر ایمان میں مکمل داخل ہونے کا مطلب اسلام کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. تو نماز کی بات آ جائے، نماز کے لیے بلاوا آ جائے تو اس وقت بھی نماز کے لیے چل پڑو. روزوں کا مہینہ آ جائے، روزوں کے لیے تیار ہو جاؤ. حج کا مہینہ آ جائے اور طاقت ہو، حج کرو. جہاد کا بلاوا آ جائے، جہاد کرو. تو مطلب یہ کہ نرم احکامات بندہ ادا کرے اور مشکل احکامات میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، یہ کامل اسلام میں داخلہ نہیں ہوگا. اور جہاد کے اندر زخم بھی آتے ہیں، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس، دور دراز کا سفر، تھکاوٹ، پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑ جاتا ہے. تو فرمایا کامل طور پر، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی جب جہاد کا موقع آئے اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان تمہیں ورغلائے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، تو جہاد کرے گا مر جائے گا، ان بچوں کا کون بعد میں رکھوالا ہوگا؟ تیری زمین ہے، تیری اتنی جاگیر ہے، تو مر جائے گا، اس کو کون سنبھالے گا؟ فرمایا یہ سب شیطانی وساوس ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ چوتھی ترغیب بھی، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے زجر بھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی. فَإِن زَلَلْتُمْ، زَلَّ يَزِلُّ، زا کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کا معنی پھسلنا، ضاد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی بھٹکنا، گمراہ ہونا. زَلَّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ.
فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے یعنی سستی کر بیٹھے جہاد میں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ جب تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، پھر تم نے سستی کی، جہاد میں نہ چلے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ سخت طاقت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، عزیز بہت زبردست طاقت والا، یعنی تمہاری سستی پر سزا دینے پہ قادر ہے، بڑا قوی اور مضبوط ہے۔ لیکن اگر کبھی نقد سزا نہ دے اور تمہیں مہلت دے دے، حکیم، تو یہ اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، کبھی کبھی نقد سزا بھی دے دیتا ہے اور کبھی کبھی ذرا درگزر سے کام لیتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ ان کے پاس آ جائے گا بادلوں پر سوار ہو کر؟ ظلل من الغمام، ظلل سایہ اور غمام بادل، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا ایک جسم ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، اور مجسم چیز کے عوارضات جتنے ہوتے ہیں ان سے بھی پاک ہے، کہ میں مثلا جسم والا ہوں تو مجھے جانا ہوگا تو میں اس جسم سے چل کے جاؤں گا یا کسی چیز پر سوار ہو کے دوسری جگہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جسم کوئی نہیں، تو اللہ اس طرح سواری کرنے سے اور چلنے سے بھی پاک ہے۔ تو اس یہودیوں کے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر زجر فرمائی، اچھا یہ کیا اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں پر سوار ہو کے آئے گا، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے، وقضی الامر، اور اس وقت فیصلہ ہو جائے گا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کے تمام کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جو اللہ چاہے وہی کچھ ہوتا ہے، ہر کام وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایسی انتظار میں نہ پڑے رہو کہ ابھی بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، اور جب موت آئے گی یا قیامت آنے لگے گی یا اللہ آ جائے گا ہمارے سامنے تو اس وقت ایمان بھی لائیں گے، جہاد بھی کر لیں گے، نہ کسی کو کیا پتا کتنی زندگی باقی ہے۔ ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی نشانیاں، واضح نشانیاں ہم نے ان کو دے دی تھیں۔ کم من آیت بینۃ آتیناہم، اصل میں یوں عبارت ہے، تقدیم و تاخیر سے آتیناہم کو مقدم کیا۔ ایسے کم کو کم خبریہ کہتے ہیں، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے، کم استفہامیہ میں سوال ہوتا ہے، کم رجلاً عندک، کم روبیتاً عندک، تیرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے بندے ہیں تمہارے پاس، استفہام ہے۔ اور جب کم خبریہ ہو تو اس کے بعد من آتا ہے، کم استفہامیہ کے بعد من نہیں ہوتا، یہاں پر من آیت بینہ ہے، یعنی کتنی ہی نشانیاں ہم ان کو دے چکے، کتنی ہی اپنی قدرت کی دلیلیں ہم ان بنی اسرائیل کو دکھا چکے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان دلائل کے دیکھنے کے بعد پھر ان کو مان لینا چاہیے تھا، اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، ہٹ دھرمی اور ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان دلائل کی طرف کوئی توجہ نہ کی،
اور اپنی اسی گمراہی پر اور کفر پر ڈٹے رہے، اسلام والی نعمت وہ حاصل نہ کی، تو فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو نعمت کی تبدیلی کر لیتا ہے، اللہ نے نعمت کے یعنی اسلام والی نعمت کے اسباب مہیا فرمائے۔ وہ اسباب کیا تھے؟ وہ اسباب اللہ کے نبی کا آنا، قرآن کا اترنا، معجزات کا آنا، یہ سارے اسباب ہدایت تھے۔ لیکن ان ہدایت کے اسباب جب انہوں نے اس پر غور و خوض نہ کیا اور بدل دیا اللہ کی نعمت کو، بدلنے کا مطلب کہ ہدایت حاصل نہ کی اور کفر حاصل کیا، کفر کو اپنایا، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ دین اسلام والی نعمت اس کے پاس آ چکی تھی۔ تو جو ایسی تبدیلی کرتا ہے، قدر نہیں کرتا اللہ کی نعمت کی، تو پھر فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، سخت عذاب بھی دیتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، پانچویں ترغیب، پانچویں دفعہ ترغیب جہاد کی دی۔ کیا؟ دنیا کے مال و دولت کا حسن، جمال، بیٹے، عورتیں، مال، مویشی، کیا ان کے پیچھے لگ کر جہاد سے منہ موڑو گے؟ یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کے حکم میں سستی نہیں آنی چاہیے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے دنیا کی زندگی۔ زین کا نائب فاعل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی خوبصورت بنا کے پیش کی گئی، کن کے لیے؟ للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر بدبخت لوگ ایمان والوں سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پتہ نہیں کن بھول بھلیوں کے اندر تم خوش ہو، مریں گے، مرنے کے بعد جنت ملے گی، حوریں ملے گی، جنت کے نعمتیں ملے گی، ایسے خواب خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی دنیا کے اندر جس کو مال دولت مل گیا اس کے لیے جنت ہے، جو غریب فقیر رہ گئے ان کے لیے جہنم ہے۔ یہی دنیا کی نعمتیں جنت بھی ہیں اور دنیا کی مصیبتیں جہنم ہیں، اس کے علاوہ مرنے کے بعد کوئی جنت جہنم نہیں۔ اس قسم کا ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یسخرون من الذین آمنوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے بے ایمانوں کے ساتھ جہاد کرو جو ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں، جنت جہنم اور عالم آخرت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جہاد کر کے ان کا خاتمہ کرو۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ تو قیامت کے دن اوپر ہوں گے۔ فوقہم، ان کافروں کے اوپر ہوں گے، یعنی جہنم کا طبقہ نیچے ہے اور جنت اوپر ہے، اور اوپر سے جنتی جھانک کے نیچے دیکھیں گے تو ان کو وہ سارے کافر جہنم کے اندر جلتے ہوئے چیخو پکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مطلب ہے والذین اتقوا، جو متقی لوگ ہوں گے، فوقہم، ہم ضمیر کافروں کی طرف راجع ہے، وہ کافر نیچے اور متقی ایماندار پرہیزگار لوگ اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ آج دنیا میں کافر اوپر، مسلمان بیچارے نیچے، یعنی ان کو مال و دولت کے اعتبار سے کمی آئی اور اس کمی کی وجہ سے کافر لوگ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ 26ویں پارے میں آتا ہے نا سورۃ احقاف میں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ،
اے ایمان والے ہو، اے ایمان کوئی اچھی چیز کا ہی نہیں. لو کان خیرن، اگر یہ اچھی چیز ہوتی ما سبقونا الیہ، تو تم سبقت نہ کر سکتے اس میں بھی ہم ہی سبقت کرتے، جس طرح دنیا کے مال کے اندر ہم آگے بڑھ چکے ہیں، جس طرح دنیا کے مال میں ہم تم پر فوقیت رکھتے ہیں، اسی طریقہ سے اگر یہ اسلام، یہ ایمان بھی کوئی اچھی چیز ہوتی، اس میں بھی ہم آگے بڑھتے، لیکن یہ ہے ہی کچھ نہ. اللہ نے فرمایا یہ مال و دولت کی تقسیم تو میرے ہاتھ میں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر گنتی کے اس کو اتنا رزق دیتا ہے سنبھال ہی نہیں سکتا، لیکن جس کو چاہتا ہے. اب جس کو چاہنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کافروں کو ملتا ہے، کبھی کبھی کسی ایماندار کو بھی اللہ بہت مال دیتے ہیں، کبھی کافر کو دے دیتے ہیں زیادہ مال، کبھی ایماندار کو بھی دے دیتے ہیں. دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، بادشاہت ملی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو بڑا مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا تھا. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کان الناس امۃ واحدہ، یہاں سے چھٹی ترغیب ہے جہاد کے لیے. کان الناس امۃ واحدہ، فرمایا ایک وہ دور تھا جب کہ لوگ ایک ہی امت تھے. امتن واحدہ، ایک ہی امت یعنی موحدین کی. یہ کب تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے تک 10 صدیاں گزری تھیں، اور ان 10 صدیوں میں شرک نہیں تھا، سب موحد تھے. عملی کمزوریاں تھیں ان کے اندر، تو عملی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی نبی کو بھیج دیتے تھے، لیکن شرک سے پاک دور تھا. کان الناس امۃ واحدہ سے مراد وہ دور آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کے پہلے تک. نوح علیہ السلام کے دور میں پھر شیطان نے شرک پھیلایا. جب 5 بزرگ تھے، حضرت ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 29ویں پارے میں ان کا تذکرہ آتا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بزرگ تھے، اور جس وقت یہ فوت ہوئے تو ان کے مریدین رونے لگے، افسوس کرنے لگے. شیطان ان کے پاس ایک بڑے بزرگ کی شکل میں آیا. کیوں روتے ہو؟ او جی ہمارے پیر فوت ہو گئے تو عبادت کا لطف ہی ختم ہو گیا، مزہ ہی ختم ہو گیا، جی نہیں لگتا اب عبادت میں. اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے، کیوں روتے ہو؟ وہ تو میرے بڑے دوست تھے، ہم مل کر عبادت کرتے تھے اللہ کی، تو میں تمہیں ان کی مورتیاں بنا دیتا ہوں. جب عبادت کرنے لگو تو وہ مورتی اور بت سامنے رکھ لینا اور اللہ کی عبادت کرنا. لطف آئے گا، یکسوئی ملے گی تمہیں عبادت میں، مزہ آئے گا. شیطان بڑا عیار ہے، جانتا تھا نا کہ پہلے اگر میں نے ابتدا میں یہ کہہ دیا کہ سارا کوئی تیئے نے، ان سے مانگو، میری کہہ مننی. اس لیے پہلی اس نسل کو یہی کہا عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن ان کو صرف سامنے رکھنا ہے توجہ کے لیے کہ یہ بزرگ تھے جو ہمیں اللہ اللہ سکھلاتے تھے. اب اس کے بعد پھر اگلی نسل آئی تو ان کو کہا
یہ تے پتھر دے اپنے بنائے ہوئے بت نے، اصل تے قبراں دے وچ اصل بزرگوں پے ہوئے نے، اللہ دے بنایا ہے، چلو ان کے پاس۔ اب قبروں پر لے گیا، عبادت اتھے بھی اللہ دی کرنی، لیکن تصور یہ رکھنا ہے کہ یہ حضرت ود تھے، حضرت سوا تھے، حضرت یعوق نصر تھے جو ہمیں اللہ اللہ سکھلاتے تھے۔ تیسری نسل آئی، اب اس کو موقع ملا، کہا یہ اتوں مرے نے، وچوں جیندے پے، مرے کوئی نہیں، تمہاری پکاریں سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارا فلاں مرید آ گیا، فلاں نذرانے لے کے آیا، فلاں ہو گیا، فلاں حاجت اور ضرورت ہے اس کو، تو یہ پھر اللہ کے ہاں تمہاری سفارشیں کرتے ہیں اور اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔ شرک شروع ہو گیا۔ کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، یہاں پر یہ فعل مقدر ہوگا، اندماج جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ عبارت کیا ہوتی ہے؟ محذوف۔ کیوں یہ فاختلفوا ہم نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ آگے ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے اپنے نبی بھیجے، یہی معنی ہے نا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے اپنے نبی بھیجے بشارت سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ کان الناس امتا واحدہ، ساری جماعت اکا موحدین دی جماعت سی تے نبی بھیجن دی کی ضرورت سی؟ نہیں سمجھے؟ جماعت سارے، بھائی کوئی کافر ہوتا، مشرک ہوتا، پھر اللہ نبیوں کو بھیجتا نا۔ تو ادھر تو کان الناس امتا واحدہ، یہ بتلاتا ہے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، سب موحدین تھے۔ تو اس لیے بعث اللہ النبیین سے پہلے کیا مقدر ہوگا؟ فاختلفوا، ایک عرصے تک یہ جماعت واحدہ رہی، موحدین رہے، پھر اختلاف پڑا۔ کب اختلاف پڑا؟ نوح علیہ السلام کے دور میں اختلاف پڑا، اور شیطان نے اختلاف ڈالا، شرک پر لگایا، اب دو جماعتیں بن گئیں، کچھ ماننے والے، کچھ، یہاں سے پھر نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا آنے کا، بعثت کا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے کے لیے، یعنی جو ماننے والے تھے ان کو جنت کی بشارت سناؤ، ومنذرین، نہ ماننے والوں کو ڈراؤ، ڈرانے والے بنا کے بھیجا۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب بھی، بالحق بمانے لِاظہار الحق، باب مانے الہ کے، اور بعد میں مضاف معذوف ہوگا، اظہار، لِاظہار الحق، مسئلہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے۔ دوسرا علاج اللہ نے یہ بھیجا، پہلا علاج نبی، دوسرا علاج کتاب، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب اللہ کی فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز کے اندر جس میں وہ اختلاف ڈال رہے تھے۔ وہ کس میں اختلاف ڈال رہے تھے؟ اللہ کی توحید میں۔ تو معلوم ہوا توحید اور شرک کے اختلاف کا فیصلہ کس سے ہوگا؟ کتاب اللہ سے ہوگا۔ کتاب اتاری کیوں؟ لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے۔ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں چلے گا، فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کی کتاب کا چلے گا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اچھا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہاں تک اس جملے میں تین چیزیں بیان کی گئی۔ اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ اختلاف
ڈالنے والے کون تھے اور کب اختلاف کیا اور کیوں کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس مسئلہ حق میں، توحید کے مسئلے میں نہیں اختلاف کیا مگر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہی لوگ جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، علم والے، کتاب پڑھنے پڑھانے والے یعنی علماء۔ اختلاف ڈالنے والے کون؟ مولوی۔ جاہل بیچارہ جس کو کچھ پتہ نہیں، اس نے کیا اختلاف ڈالنا ہے؟ تو اختلاف کون ڈالتے ہیں؟ مولوی، پیر، اہل علم۔ کب ڈالتے ہیں؟ جہالت کی بنا پر۔ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل ان کے پاس آ پہنچے، اور دلائل آنے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف ڈالا۔ یہ نہیں کہ جہالت کی بنا پہ اختلاف کرنے لگے، نہ، علم تھا، سوال پیدا ہوا، علم ہے تو علم تو اختلافات کو ختم کرتا ہے، علم اختلاف ڈالتا تو نہیں ہے، تو انہوں نے علم کے باوجود کیوں اختلاف ڈالا؟ تیسری چیز کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، بغیم بینہم، ضد میں، بغاوت کی، ضد کی۔ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ فَهَدَى اللَّهُ، اب کیا ہوا؟ اللہ نے رہنمائی فرمائی، الَّذِينَ آمَنُوا، کن کی؟ ایمان والوں کی۔ توحید کے داعیوں کو اللہ نے اٹھایا، اٹھو، ضدی مشرک مولوی اور مشرک پیر اختلاف ڈال چکے ہیں، ماحول سارے کا سارا برباد کر چکے ہیں، اٹھو اور اپنا فریضہ دعوت والا وہ سر انجام دو۔ فہد اللہ نے رہنمائی فرمائی کن کی؟ ایمان والوں کی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اس چیز کے لیے کہ جس میں انہوں نے اختلاف ڈالا تھا، اور وہ کیا چیز تھی؟ ما میں ابہام ہے، تو اس ابہام کو دور کیا من بیانیہ نے، من الحق، یہ ما کا بیان ہے۔ آئی سمجھ؟ جو مسئلہ حق، مسئلہ توحید تھا، جس میں ملاؤں نے اختلاف ڈالا اور اپنے پیٹ بھرنے کے مختلف ذریعے بنا لیے، اس کے اندر اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اہل توحید کو اٹھایا۔ اٹھو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، بِإِذْنِ ہی، اپنے فضل و رحمت سے۔ اذن بمانے کس کے؟ تو بِإِذْنِ ہی متعلق ہدا کے کرنا ہے بھائی۔ فَهَدَى اللَّهُ بِإِذْنِ ہی، اللہ نے اپنے فضل سے ہدایت دے دی، کن کو؟ الذین آمنوا۔ اور یہ ہدایت کون سی؟ یہ ہدایت دعوت توحید دینے کے لیے، ان کو یہ فریضہ یاد دلوایا، اور غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، وہ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو بیان کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہ 7ویں ترغیب ہے جہاد کی طرف، 7ویں ترغیب۔ اب 6ٹھی ترغیب اس سے پچھلے اس سارے مضمون میں تھی، کان الناس امۃ واحدہ، کہ ابتدا میں ایک جماعت تھی، پھر شرک شروع ہوا، اختلاف ہوا، اللہ نے نبی بھیجے، پھر ان نبیوں کی تعلیمات کے مد مقابل وہ مشرک ملا اور پیر جنہوں نے اختلاف کیا، اب ایسے اختلاف کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان کا خاتمہ کرو تاکہ شرک کا صفایا ہو جائے۔ 7ویں ترغیب، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ،
کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی پہنچ جاؤ گے بلا مشقت بلا تکلیف؟ نہ، تم سے پہلے لوگ گزر چکے، ان کے پر بڑی بھاری تکلیفیں، آزمائشیں، امتحانات آئے تھے، اور ان بھاری اختلافات اور امتحانات کی وجہ سے زلزلہ برپا ہو گیا ان میں، یعنی اتنی مشقتیں کہ جس طرح زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، مکان ہلتے ہیں، ساری مخلوقات ہلتی ہے، اسی طریقہ سے مصائب سے تنگ آ کر ان کے دل اور دماغ ہل گئے۔ تو یہ تکلیفیں، تم جہاد کی تکالیف سے بچتے ہو، اور جی جہاد نہیں ہوتا اور زخم آئیں گے اور تکلیفیں آئیں گی اور جان کٹانی پڑے گی۔ نہ، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں حکم لاگو کیا گیا، یہ حکم تو پہلے لوگوں پر بھی تھا اور وہ بھی پریشان ہو گئے، لہذا تم بھی گھبراؤ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بلا مشقت بلا تکلیف؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور حالانکہ نہیں پہنچی ابھی تک تمہارے پاس مثالیں اور واقعات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر گئے، اگر نہیں پہنچے تو اب میں تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ مستہم الباساء والضراء، ان کو مالی فقر اور مالی تکلیف بھی پہنچی تھی، والضراء، اور مرضیں اور تکلیفیں بدنی بھی پہنچی، مالی نقصان بھی پہنچے، بدنی نقصان بھی، وزلزلوا، اور ان کو تو امتحانوں کی وجہ سے ہلا کے رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول بھی بول اٹھا، حتیٰ کہ رسول بھی بول اٹھا، والذین آمنوا، رسول کے ماننے والے مخلص صحابہ وہ بھی بول اٹھے، متی نصر اللہ، کہاں گئی اللہ کی مدد؟ اس سے معلوم ہوا کہ رسول بھی کبھی کبھی بشری تقاضے کے مطابق مصائب سے پریشان ہو سکتا ہے۔ کوئی سمجھ آئے کہ نہیں؟ چونکہ بشر ہے، انسان ہے، تو جو تکلیفیں بشر کو پہنچتی ہیں وہ ساری تکلیفیں رسول کو پہنچ سکتی ہیں۔ بشر کبھی کبھی گھبرا کے کہہ دیتا ہے اللہ تیری مدد کب آئے گی، تو نبی اور رسول بھی یہ بات کر سکتا ہے، حتیٰ یقول الرسول۔ رسول کی طرف بھی قول کی نسبت ہے کہ نہیں؟ رسول بھی کہنے لگا، رسول کے ماننے والے بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ۔ یہ جب متی نصر اللہ کہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اختیارات کوئی نہیں، مختار کل نہیں ہے۔ اگر فتح و نصرت کے اختیارات اپنے پاس ہوتے تو متی نصر اللہ نہ کہتا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نبی اختیارات کا مالک نہیں ہوتا، دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کو علم غیب بھی کوئی نہیں۔ علم غیب ہوتا کہ مدد آنے والی ہے، 5 مہینے کے بعد آئے گی، 1 مہینے کے بعد آئے گی، 10 دنوں کے بعد آنے والی ہے، نبی متی نصر اللہ کہتا؟ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یہ کب آنا، اس کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو مدد کے آنے کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کہہ رہا ہے یا موت کے بعد نبی کہہ رہا ہے؟ جسم کے اندر روح موجود ہے، زندہ ہے اسی دنیا میں، تے جسم روح دونوں موجود ہیں، تے پتہ کوئی نہیں۔ تو موت کے بعد تو روح ہی کوئی نہیں، سارا کچھ پتہ چل رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے
جواب آیا الا حرف تنبیہ، توجہ کر میرے نبی توجہ، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آ چکی ہے، گھبرا نہیں، گھبراؤ نہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، اب یہ 7 ترغیبیں دیں جہاد کا مضمون، اور جہاد بغیر مال خرچ کرنے کے نہیں ہوتا۔ اگلی روایت میں انفاق کا بیان آ گیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کریں۔ تفسیر مدارک والے نے لکھا ہے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کیا خرچ کرنے کا سوال کیا تھا، بلکہ یہ بھی پوچھا تھا کہ کہاں کہاں خرچ کریں، خرچ کیا کریں اور خرچ کرنے کے مصرف کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں خرچ کریں، یہ 2 سوال تھے۔ تو جواب بھی 2 دیے گئے، سوال 2 تھے تو جواب بھی، کیا خرچ کریں اور کہاں کہاں خرچ کریں۔ تو پہلے سوال کا جواب کیا خرچ کریں، فرمایا ما انفقتم من خیر، اس میں کوئی تعین نہیں ہے، جو بھی اچھی چیز خرچ کرو بس ثواب ملے گا۔ ما انفقتم من خیر، آٹا میسر ہو آٹا دے دو، گھی میسر ہو گھی دے دو، اگر گندم میسر ہے گندم دے دو، کپڑے کوئی مانگتا ہے بیچارہ ننگا ہے، کپڑے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے جسم پر، تو کپڑے دے دو، جو گھر میں گنجائش ہو دے سکتے ہو، اور اخلاص نیت کے ساتھ دو گے ثواب ملے گا۔ تو یہ تو پہلے سوال کا جواب، کیا خرچ کریں، فرمایا جو میسر ہو خرچ کرو۔ دوسرا سوال کہاں خرچ کریں، فرمایا فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، والدین پہ خرچ کرو، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اگر والدین غریب ہیں، بوڑھے ہیں، کمائی کے قابل نہیں رہے، تم جوان ہو چکے ہو، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ والدین کی خدمت کرو۔ والاقربین، والدین کے علاوہ بھی جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں سے جس کو بھی غریب سمجھتے ہو، مستحق سمجھتے ہو، اس پر خرچ کرو۔ والیتامی، یتیم جن کے والدین فوت ہو جائیں، مسکین جو بالکل فقیر اور غریب ہو کے رہ جائے، اور کچھ بھی اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، مسکین ہو گیا، سکون کے ساتھ گھر بیٹھا ہے، تو اس کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ کبھی کبھی مسافر وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، جیب کٹ جاتی ہے، گھر پہنچنے تک کرایہ تک بھی نہیں ہوتا، اب اس کو بھی دے دو، خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھی نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے، تمہاری ہر نیکی کو جانتا ہے، پورا پورا اجر دے گا۔ اخلاص نیت کے ساتھ جتنا دو گے تھوڑا یا زیادہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ درمیان میں انفاق کا بیان آ گیا، اب اس کے بعد پھر جہاد کا مضمون۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر قتال، لڑائی، جہاد، وہو کرہ لکم، اگرچہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ لگے، فرض ہے، اب اس کو نبھانا ہے، جہاد کرنا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند لگے حالانکہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی یہ جہاد ناپسند لگے گا کیونکہ اس میں بھوک، پیاس، تھکاوٹ، دور دراز کے سفر، زخم، سارا کچھ آتے ہیں، لیکن تمہارے لیے اچھا ہوگا کیونکہ اس سے مسلمان قوم کا رعب پیدا ہوگا کافر کے اوپر، مسلمان کو عزت ملے گی۔
یہ مطلب ہے عسا ان تکرہوا شیئا، بظاہر تمہیں وہ ناپسند لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جہاد کے اندر مسلمان قوم کو اللہ نے عزت دی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے وَلَوْ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ، اگر تم جہاد چھوڑو گے اللہ ذلت مسلط کر دے، کافر طاقتور ہو جائے گا اور کافر وہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ اس لیے جہاد کرتے رہو گے تو تمہارا روب کافر کے اوپر رہے گا، عزت کی زندگی گزارو گے۔ آج مسلمان جہاد چھوڑ چکے ہیں، دنیا کے بندے بن چکے ہیں، دنیا کے بندے۔ موت سے ڈر پیدا ہو گیا ہمارے دلوں میں، یہی وجہ ہے کہ آج کافر ہم پر مسلط ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 3 مہینے تقریباً یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں ان کو بمباری کرتے ہوئے، اور تقریباً 40,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 40,000، اور مسلمان ممالک والے بادشاہ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ ان کو کہے کہ ہم سفارتی تعلقات توڑتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، لین دین نہیں ہوگا۔ خود عرب ریاستوں کو یہ توفیق نہیں ہو رہی، اجمی مسلمان ہم ہیں، ہمارے بادشاہوں کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ ان کو منع کر سکیں۔ کیوں؟ جہاد سے منہ موڑا، ذلت چھا گئی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کسی چیز کے ساتھ تم محبت کرنے لگو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے شر۔ بظاہر بندہ اس کو اچھا سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت حال کا تمہیں کیا پتا، تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اپنے لیے، لیکن حقیقت میں وہ تیرے لیے شر ثابت ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے حقیقت حال کو، اس لیے جہاد کے اندر لگ جاؤ، فرض ہو گیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام کے بارے میں، یعنی اس میں قتال کرنے کے بارے میں۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کہتے ہیں فوج کے دستے کو، ایسا دستہ جس میں خود حضور موجود نہ ہو، اگر اس میں حضور خود موجود بنفس نفیس موجود شرکت کریں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور اگر آپ کسی جماعت کو روانہ کریں ہدایات دے کر فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر جہاد کرو، اس کو کیا کہیں گے؟ سریہ۔ یہ سریہ تھا اور بھیجا آپ نے مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلہ ہے، اس مقام کا کیا نام ہے؟ مقام نخلہ۔ فرمایا وہاں جاؤ اور وہاں کافروں کا ایک تجارتی قافلہ ہوگا تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ گئے اور وہاں قریشیوں کا قافلہ تو مل گیا، تجارتی قافلہ، لڑائی ہوئی۔ رجب کی 1 تاریخ ہو چکی تھی۔ رجب سے پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شعبان، شعبان، جمادی الثانیہ، جمادی الثانیہ۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ آج 30 جمادی الثانیہ ہے، چاند نہیں چڑھیا رجب دا، نظر نہ آیا اسی انہوں، لیکن چاند 29 کے بعد چڑھ چکا تھا۔ آج 30 جمادی الثانی نہیں تھی، 1 رجب ہو چکی تھی۔
سمجھ گئے؟ رجب ہے شہر حرام کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، اور یہ اشہر حرم۔ اور کب سے؟ ابتدا سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس وقت سے یہ سال کے 12 مہینے، اور 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت اور عظمت والے اللہ نے بنائے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی قریشی ان 4 مہینوں کی بڑی حرمت کا خیال رکھتے تھے، ان کے اندر لڑائیاں موقوف ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ اب مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی تو ان کا ایک بندہ قریشی عمرو ابن حضرمی، عمرو ابن حضرمی، اس کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، مال بھی ان کا چھینا، مال غنیمت کے طور پہ۔ اچھا، اب جب غلطی ہوئی، صحابہ بھی بڑے مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، لیکن یہ کوتاہی جان بوجھ کے نہیں کی تھی، غلطی سے ہوئی۔ یہ تو جمادی الثانیہ کی تانے کسے، اے مسلمان، بڑا اسلام 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 کہتے ہیں، ہمارا مذہب امن والا مذہب ہے، تو یہ اچھا مذہب ہے، ہمیں یہ کافر کہتے ہیں، ہم کافر ہو کر ان شہر حرام کی عظمت کا خیال کرتے ہیں، اور یہ مسلمان ہو کر انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی حرمت کے خلاف، اس کی عظمت کے خلاف ہمارا بندہ مار ڈالا۔ انہوں نے اپنے طور پہ تانے دیے، مسلمان اپنی غلطی پر نادم تھے، یا اللہ بڑی غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کر لیا، اللہ نے اس کا یہ جواب دیا۔ ایمان والوں کو تو یہ جواب دیا کہ ایمان والو تو سب کو جان بوجھ کے کیتا، میں اللہ تواڈے دل دے راز جاننا، غلطی نال ہو گیا تے کوئی گل نہیں۔ جو غلطی نادانستہ طور پر آدمی کر بیٹھے اس پر گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہی تب بنتا ہے جب اس میں ارادہ پایا جائے، تعمد، قصد اور ارادہ جب پایا جائے وہ گناہ ہے۔ بغیر ارادے کے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ گناہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کا بندہ مارا تھا نا، فَوَقَذَهُ موسیٰ، مکہ مارا، ڈھیر ہو گیا وہیں پر، گناہ نہیں ہے۔ لیکن نبی اتنے غیر ارادی غلطی پر بھی نادم ہوتا ہے، اگرچہ حقیقت میں گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا نبی نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی اگر اس قسم کا غیر ارادی فعل بھی ہو جائے تو اس کو تو نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ معاف کر دے، اللہ نے کہا معاف کر دیا، گناہ ہے ہی کوئی نہ تیرا، ارادہ تو تیرا نہیں تھا، ارادہ تھا ان تھوڑی سزا دین دا، اتفاق ہے ایسی موک لگی جو دسا کوئی نہ آیا دعا۔ تو ارادے پر گناہ ہوتا ہے۔ البتہ قریشیوں کو جواب دیا، اچھا سوال کرتے ہیں آپ سے، شہر حرام کے اندر قتال اور لڑائی کرنے میں بڑی غلطی ہو گئی، بڑا انہوں نے غلط قدم اٹھایا، شہر حرام کی حرمت اور عظمت کا خیال نہیں کیا، لیکن سنتے جاؤ جواب دیا، دل گردے تے ہاتھ رکھ کے جواب بھی سنو، سوال کرنے کی جرت کی ہے، جواب سننے کی بھی اپنے اندر اہلیت پیدا کرو۔ قل قتال فیہ کبیر، کبیر قتال کی صفت ہے، قتال کبیر فیہ، قتال اس کے اندر قتال کرنا، شہر حرام کے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، یہ پہلا جواب، صد عن سبیل اللہ وکفر بہ،
اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، راستے سے مراد دین، اللہ کے دین اسلام سے لوگوں کو روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور خود بھی اس کا انکار کرنا۔ یہ گناہ کوئی نہیں نظر آتا؟ قریشیوں دوسروں کو بھی اللہ کے دین اسلام سے روکتے ہو اور خود بھی کفر کرتے ہو۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام بیت اللہ کے اندر آنے سے، عبادت کرنے سے روکنا، یہ بھی تمہارے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ یہ بھی گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور تیسرا گناہ تمہارے اندر یہاں کے رہنے والے، اہلِ، مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا، بے گھر کرنا، ہجرت پر مجبور کرنا۔ اکبر عند اللہ، قتال فیہ کے لیے بولا کبیر، اور ان تینوں کاموں کے لیے بولا اکبر۔ ٹھیک ہے، شہر حرام کے اندر لڑائی کرنا بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے کرتوت بھی ذرا دیکھتے جاؤ۔ صد عن سبیل اللہ، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے روکتے ہو۔ وَكُفْرٌ بِهِ، خود بھی اس کا انکار کرتے ہو۔ والمسجد الحرام، اس کا عطف سبیل پر پڑے گا، صد عن سبیل اللہ اور صد عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہو، اور اخراج اہلہ، یہاں کے باشندوں کو، نبی اور نبی کے ماننے والوں کو نکالتے ہو، مکے میں رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ اپنے کرتوتوں پر بھی نظر کرو۔ اکبر عند اللہ، یہ تو اس شہر حرام کے اندر لڑائی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ تینوں گناہ کیا ہے؟ اور آگے چوتھی بات بھی سن لو، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنے سے شرک والا فتنہ۔ اے مشرکو، شرک کر رہے ہو، تمہیں اپنا شرک نظر نہیں آتا اور مسلمانوں کا قتل نظر آ رہا ہے۔ قتل بھی بڑا گناہ ہے، لیکن شرک اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ایمان والو، یہ کافر تمہارے ساتھ مسلسل لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ واپس لوٹا دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر ان میں طاقت ہو۔ اپنی ساری طاقت خرچ کریں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ تمہارے سے دین اسلام ختم کر دیں اور تمہیں پھر واپس کفر یا شرکیہ دین کے اندر لوٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو میرے صحابہ کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی ان کی طاقت کے نتیجے میں، ورغلانے کے نتیجے میں مرتد ہو گیا، فَيَمُتْ، اور اسی مرتد ہونے کی حالت میں مر بھی گیا توبہ کے بغیر، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر برباد ہو گئے۔ اپنے اعمال کو بچاؤ، اعمال کا تحفظ کرو، ورنہ مرتد ہوو گے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی مرتد جہنم کی آگ والے ہیں، آگ میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، یہ تو ہے مرتدین کے لیے تخویف کا بیان، اب ایمان والوں کے لیے بشارت کا بیان اگلی آیت میں۔ جو اپنے دین پہ ثابت قدم رہے اور مرتد نہیں ہوئے، ان الذین آمنوا، ایمان بھی لائے، والذین ہاجروا، ہجرت بھی کر ڈالی ایمان بچانے کے لیے،
وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت پر امیدیں رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی، جہاد میں لگے ہوئے، ہجرت میں لگے ہوئے، ایمان عمل صالح میں لگے ہوئے، تو میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اب یہ ایک واقعہ ایسا جس کے دو پہلو، اس واقعے کے کیا ہوئے؟ اس واقعے میں مسلمانوں سے ایک کافروں کا بندہ قتل ہوا تو شہر حرام کی عظمت کے خلاف ہوا، لیکن اس میں ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ مشرکوں کی طاقت کو ختم کرنا مقصود تھا۔ جہاد کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ مشرک کافر کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ دو پہلو ہیں اس واقعے کے، دو پہلو تھے، ایک اچھا ایک برا۔ اچھا تھا دین کی سربلندی اور کافروں کی طاقت ختم کرنا، اور برا پہلو کہ غلطی سے ان کا ایک بندہ بھی قتل ہو گیا۔ اب اس مناسبت سے آگے 5 مسئلے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے جو دو پہلوؤں والے، چونکہ اس واقعے میں دو پہلو نکلتے تھے، ایک اچھا ایک برا، تو اس مناسبت سے اللہ نے آگے 5 مسئلے بیان کیے جن کے اندر دو پہلو نکل رہے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ لیکن فرمایا شرک ختم کرنے کے لیے چاہے سامنے ایک اچھا پہلو تمہیں نظر بھی آئے، لیکن شرک ختم کرنے کے لیے اس اچھائی کو نہ دیکھو بلکہ شرک ختم کرنے کی کوشش کرو، اپنا مفاد نہ دیکھو، اس میں ہمارا مالی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، جان کا فائدہ ہے، نہ شرک ختم ہو رہا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ ہمارا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ، وہاں پر ڈٹ جاؤ جہاد کرنے کے لیے۔ ایسے مسائل خمسہ کو کہتے ہیں ذو جہتین۔ کیا کہتے ہیں؟ جہت کا معنی پہلو، اور جہتین جس کے دو پہلو نکلتے ہوں، جیسے اس پچھلے واقعے میں دو پہلو نکل رہے تھے، اس مناسبت سے آگے 5 مسئلے اللہ کا ذکر کریں گے، اور ان 5 میں سے ہر مسئلہ ذو جہتین ہوگا، دو پہلوؤں والا ہوگا۔ ہر مسئلے میں ایک اچھا پہلو ایک برا پہلو، لیکن اللہ نے ان 5 میں یہ بات سمجھائی کہ شرک کی تردید کے لیے اپنا مفاد نہیں دیکھنا، نقصان ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، لیکن شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے یہاں شرک کو ختم کرنے کے لیے اگرچہ مسلمانوں سے قتل ہو بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ نیت تو ٹھیک تھی، نیت تو شرک کو ختم کرنا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا، کوئی گل نہیں، میں معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ پہلا مسئلہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ شراب پینا چاہیے یا نہیں؟ جوا کھیلنا چاہیے یا نہیں؟ قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجئے اس کے اندر گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ فیہما، ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اسم کبیر، لیکن منافع للناس، منافع للناس، اس میں نفع بھی ہے لوگوں کے لیے۔ شراب میں کون سا نفع ہے؟ شراب میں وقتی طور پر شراب پینے سے جسم میں قوت آ جاتی ہے، اس لیے دور جاہلیت میں عرب ماحول میں جس دن لڑائی ہوتی نا،
تو لڑائی کرنے کے لیے وہ میدان جنگ میں آنے سے پہلے شراب پیتے تھے تاکہ خوب قوت ہوگی اور اس قوت کے ساتھ دشمن کو ماریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، جس دن جنگ احد ہوئی تھی نا، تو ابھی تک شراب چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرات صحابہ نے شراب پی تھی تاکہ جسم میں قوت آئے گی اور کافروں کو خوب ماریں گے اور اڑائیں گے. اور اس وقت شراب ایسے چلتی تھی جس طریقہ سے آج ہمارے دسترخوان پر پیپسی اور مرنڈا چلتا ہے. لیکن یہ گناہ نہیں تھا چونکہ ابھی تک حرمت کا حکم ہی نہیں آیا. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے ہو شراب پیتے تھے صحابہ، شراب پیتے تھے. بھائی حرام ہی نہیں ہوئی ایک چیز تو بے شک جتنے پیئیں، اور پی بھی اچھے ارادے سے کہ جسم میں قوت آئے گی اور کافروں کو خوب مارے گی. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے بھائیوں نے صبح کے وقت دیکھو شراب پی، میدان جنگ میں جہاد کیا، اور پچھلے ٹائم میں شہادت کے درجے پر فائز ہو کر جنت میں پہنچ گئے. جنت میں پہنچ گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. نقصان تو ہے جب شراب آدمی پیتا ہے عقل ماری جاتی ہے، یہ نقصان ہے. پھر زبان سے گندے بکواسات نکلتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری زبان سے کیا باتیں نکل رہی ہیں. گالی گلوچ نکالے گا، لوگوں سے جھگڑے گا، یہ نقصانات ہیں. لیکن نفع بھی ہے کہ اس سے قوت پیدا ہو جاتی ہے جسم میں. اور جوئے میں بھی نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے. نقصان کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی نافرمانی، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس بندے کا مال جوئے کے ذریعے اس نے جیتا وہ بندہ تے کنگال ہو گیا نا. تو جو جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ 10 20 100 50 کا جوا نہیں کھیلتے، وہ تو لاکھوں روپے کا جوا کھیلتے ہیں. اور بعض لوگ اپنا مکان اس جوئے کے اندر ہار جاتے ہیں. تو آنن فانن جوا کھیلا اور اپنا مکان ہاتھ دھو بیٹھا اس سے. یہ نقصان ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ جیتنے والے کو تھوڑی دیر کے اندر بہت بڑا مال مل گیا، محنت بھی کوئی نہ کرنی پئی تو بہت بڑے مال کا مالک بن گیا. یہ ہے اسم کبیر، گناہ بھی ہے اور منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. لیکن فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. نفع تھوڑا تے گناہ، نفع ہے عارضی دنیا کا اور گناہ ہے قبر حشر کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات میں سے یہ بھی ایک مقام ہے. حضرت عمر کی خواہش تھی اللہ شراب حرام کر دے. اللہم حرمنا علینا الخمر، اللہم حرم علینا الخمر، اللہ ہمارے اوپر شراب کو، یہ حضرت عمر اکثر دعا کرتے تھے، اللہ شراب کو حرام کر دے، اللہ شراب کو حرام کر دے. یہ آیت اتری تو بہت سارے صحابہ نے، اگرچہ حرام نہیں ہوا تھا، اتنا اشارہ کر دیا گناہ بھی ہے تے نفع بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ تے نفع تھوڑا. ہاں بہت سارے صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دیا. بھئی جس کا گناہ زیادہ ہے نفع تھوڑا ہے تو اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. پہلی آیت یہ اتری تھی. لیکن حضرت عمر بولے اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہم بین لنا، اللہ اشاریاں نال تا گل سمجھاندا پہ ہیں پر ایک قوم اشاریاں نال سمجھن والی نہیں. اللہ واضح حکم بھیج دے ہو حرام ہونے کا، واضح حکم بھیج دے. اب اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا.
واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی نے دعوت کی، چند صحابہ کی، اور وہاں دعوت کھائی، اور میں نے بتایا وہاں پر تو ایسے ہی چلتی تھی جیسے ہمارے ہاں پیپسی وغیرہ چلتی ہے۔ انہوں نے شراب رکھی کھانے کے ساتھ، شراب پی انہوں نے، نشہ چڑھا، اور آگے نماز کا وقت تھا، نماز میں قرات غلط کر لی۔ انہوں نے آخیا اتھے ہی نماز پڑھ لویے، مسجد دور ہے، جاندیاں تک جماعت نکل جانی، اتھے گھر دے وچے ہی کی کریے جماعت کرا لیے۔ جماعت کرائی، ایک امام بنا، امام صاحب نے جو سورت پڑھی غلط پڑھ دی، معنی ہی بدل گیا۔ اب اس پر جب حضور کو پتہ چلا، آیت آ گئی 5ویں پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ ایمان والو، نماز دے قریب نہیں جانا جب تک کہ نشے کی حالت میں ہو۔ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، نشہ ختم ہو جائے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جو زبان سے نکلے اس کا علم ہو تمہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں یا ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب نشہ اترے گا، اس وقت پڑھو۔ جب تک نشہ ہے، اے نہیں آکھیا شراب نہ پیو، بلکہ اے آکھیا کہ شراب پیو حالت وچ نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی۔ اس آیت کو سن کر بہت سارے صحابہ نے جو باقی ابھی تھے انہوں نے شراب چھوڑ دی کہ یہ اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے جس شراب کو پینے میں ہم نماز جیسی عبادت سے محروم ہو جائیں، اور اللہ کہہ رہا ہے نماز دے قریب ہی نہیں جانا، اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضرت عمر پھر دعا مانگنے لگے، اللہم بین لنا بیانا شافیہ، اللہ واضح واضح بیان بھیج دے، واضح واضح حکم بھیج دے۔ اب اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد تیسری آیت اتری سورت انعام کی، مائدہ کی، سورت مائدہ کی 7ویں پارے کے پہلے صفحے پر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، رجس کا معنی نجاست، رجس کا معنی کیا ہے؟ نجاست کا ڈھیر، گند، یہ نجاست ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل میں سے ہے یہ شراب اور جوا۔ فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون۔ بس یہ حکم آیا، شراب حرام، شراب حرام۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں اپنے گھر میں مہمانوں کو شراب پلا رہا تھا، اور مدینے کے ہر گھر میں شراب کی بٹیاں لگی ہوئی تھی، شراب بنانے کی فیکٹری، شراب کے عادی تھے، شراب کی ہر گھر میں بٹیاں لگی ہوئی تھیں، مٹکے بڑے پڑے ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں پانی کے مٹکے بڑے پڑے ہوتے ہیں۔ باہر سے ایک گلی سے آدمی یہی آیت سن کر آواز لگا رہا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سن لو سن لو سن لو لوگو، شراب حرام ہو گئی۔ اب یہ اشارات تو پہلے سے مل رہے تھے نا، تو بس اس کی آواز لگانے کی دیر تھی۔ تو ان کے سوتیلے باپ تھے حضرت انس کے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اس نے کہا انس وکسر الدنان، شراب انڈیل دو اور مٹکے شراب کے پتھر کے روڑے مار کے توڑ دو۔ کہتے ہیں جتنے مٹکے بھرے پڑے تھے سارے میں نے باہر گلی کے اندر انڈیل دی۔ یہ ہے ایمان، نبی کا اعلان کان میں پڑا ہے، یہ نہیں آخیا او اتنی محنت کی تھی، شراب کو ایک گلاس دو گلاس نہیں، مٹکے بھرے پڑے، مٹکے گھڑے، لیکن سب گلیوں کے اندر اسی وقت انڈیل دیے۔ اتنا نقصان ہو رہا ہے، نہ نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے،
اللہ کے نبی کا حکم مقدم ہے۔ ایسے شراب گلیوں میں بہ رہی تھی مدینے میں، کیونکہ ہر گھر میں نے بتایا مٹکے تھے، ہر گھر کے اندر بٹھی شراب کی لگی ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے مٹکے باہر شراب کے توڑے اور انڈیلے تو نتیجہ یہ نکلا جیسے موسلا دھار بارش ہو اور گلیوں میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہا تھا۔ اچھا بھائی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، دوسرا ذو جہتین مسئلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت سے، یہ نہیں آپ نے کھان جوگا پیا ہے تے فقیر آیا انہوں چاہ کے دے دیتا تے آپ نے بھوک لگی ہوں آپ پھر پلنا شروع کر دیتا، لوگاں دے کو مانگنا شروع کر دیا۔ ایسا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھو اور ضرورت سے فالتو زائد جو مال ہو وہ خرچ کرنا۔ ہاں، اب اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ ابھی مال خرچ کرو گے تو وہ مال اپنی ملک سے نکل جائے گا نا، بظاہر دنیا کے اعتبار سے مال کا نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نقصان ہے، لیکن آخرت کا فائدہ ہے۔ یہی مال خرچ کیا ہوا یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی دو پہلو نکلے اس میں، ایک نفع کا ایک نقصان کا۔ دنیا کے اندر تو یہ نقصان ہو رہا ہے مال کا، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ فائدہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی غور و فکر کرو، آخرت میں بھی۔ دنیا کا فائدہ کس میں اور آخرت کا فائدہ کس میں؟ آخرت کا فائدہ اپنے سامنے رکھو، دنیا کے فائدے کو مت دیکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تیسرا مسئلہ ذو جہتین جس میں دو پہلو ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل فرمائیے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرتے رہنا بہتر ہے، ان کے حال کی ان کے مال کی اصلاح کرتے رہنا یہ بہت بہتر عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر اپنے مالوں کے اندر ان کو بھی ملا لو، ان تخالطوہم خلط ملط کرنا، ملانا، ان کے مال کو بھی اپنے مال میں ملا لو اور اکٹھا ہی آٹا گوندھ لیا، اکٹھی سالن بنا لیا اکٹھا، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی تو ہیں، وہ یتیم کیا ہے؟ اگر ملا کے ان کا مال اپنے مال میں ملا کے پکا لیتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب جانتا ہے فسادی کون ہے تے اصلاح کرنے والا کون ہے۔ یعنی مال کو ملا کر بعضوں کے دل میں نیت خراب ہوتی ہے، وہ ملا کے ہڑپ کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک ٹوپا دانیاں دا اپنے دانیاں دے وچ ملایا، اب ایک ٹوپے میں 2 سیر دانے ہوتے ہیں، تقریباً 2 کلو۔ 2 کلو میں سے بہت ساری روٹیاں تیار ہو سکتی ہیں، تقریباً 15-20 روٹیاں بن سکتی ہیں 2 کلو میں۔ وہ اس کے لیے تو 1 ہفتہ کافی تھا۔ کیا تھا؟ 1 ہفتے کا خرچہ بن سکتا تھا ایک ٹوپا دانے کا، گندم کا۔ لیکن 1-2 دن ادھی روٹی اپنے نال پکا کے انہاں آکھیا تیرا ٹوپا دانے دا ختم ہو گیا، بس 2 دن روٹی کھلائی، باقی سارا آپ تے اپنے بچیاں نو کھلا دیتا۔ یہ مفسد ہے، اس نے وہ ٹوپا دانے کا اپنے دانے میں ملا لیا لیکن نیت فساد کی ہے۔ اور مصلح کون ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اصلاح کرنے والا کون ہے؟
اصلاح کرنے والا یہ ہے، اگر آدھ سیر اس کا آٹا اپنے آٹے میں ملا کے اکٹھا گوندھ لیا، کیونکہ وہی ایک یا دو روٹیاں دا آٹا وکھرا گننا سوکھا، اپنا آٹا وکھرا گنے، اس دا آٹا دو روٹیاں دا وکھرا گنے ہو، تکلیف ہے۔ اپنے سارے گھر کا سالن اکٹھا علیحدہ پکاؤ، اس کا سالن ایک آدمی کا علیحدہ پکاؤ، اس میں تکلیف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی تھی، رخصت دی تھی، ان تخالطوہم فاخوانکم، اپنے اس آٹے میں سالن میں اس کا بھی خرچہ ملا لو، اکٹھا پکا لو، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور مصلح کا معنی اب یہاں یہ ہوگا کہ اگر مثلاً اس کا دو روٹیوں کا آٹا ڈالا ہے اپنے آٹے میں، گوندھ گیا اکٹھا، اس نے کھائی ایک روٹی، اس نے کھائی، آٹا ڈالا تھا دو روٹیوں کا، اب کیا کرے؟ اگلے وقت میں اس کا آٹا نہ ڈالے اپنے آٹے میں گوندھتے ہوئے۔ بھائی پچھلے دفعہ دو روٹیوں کا آٹا ڈالا تھا، ایک کھائی تھی، ایک بچ گئی جو ہم نے کھا لی، اب ہم اپنی روٹیوں میں سے ایک روٹی اگلے وقت میں اس کو کھلا دیں گے، معاملہ برابر ہو جائے گا نا۔ یہ ہے مصلح۔ تو فرمایا اللہ تو نیت کو جانتا ہے، کس کے دل میں فساد ہے، کس کے دل میں اصلاح کا پہلو ہے۔ تو اس لیے اصلاح والی بات اپناؤ اور غلط ارادے سے اس یتیم کا مال مت کھاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ آنت سے ہے، آنت تکلیف اور مشقت کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال لیتا، نہیں، جو یتیم کی کفالت کرنا چاہے وہ وکھری روٹی بھی پکائے، علیحدہ اس کا سالن پکائے، لیکن اس میں چونکہ تمہارے لیے مشقت تھی، اللہ نے تمہیں مشقت سے بچا لیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ چوتھا مسئلہ، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، مومنہ باندی، امۃ مؤمنۃ، مومن ہے اور آزاد عورت بے شک نہیں، باندی ہے، نوکرانی ہے، خیر من مشرک، اور اس کے مقابلے میں غریب اور باندی اور نوکرانی گٹیا قوم کی، اس سے نکاح کر لو بشرطے کہ وہ موحد ہو۔ اب اس میں بھی دو پہلو ہے، ایک طرف حسن و جمال، بچی آسودہ حال رہے گی، خوش رہے گی، تنگی نہیں آئے گی، یا تو مال کو دیکھا جاتا ہے یا حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورت ہو یا بلے حسبہا، خاندان بڑا اونچا ہو، اونچے خاندان میں دین کو، سیرت کو، کردار کو دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے ان چاروں کا تذکرہ کر کے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، ان چاروں میں سے دین کو مقدم سمجھو، مال کو نہ دیکھو، مال تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل کو ممکن ہے نہ ہو، جو تمہارے گھر میں آئے گی تو سارے کے سارے ماحول کو برباد کر کے رکھ دے گی، ایسے حسن و جمال پہ لعنت۔ اس لیے حضور نے فرمایا دین داری دیکھو، کس میں دین ہے، کون سی نماز کی پابند ہے، کون سی پردے کی پابند ہے، کون سی اپنی سیرت کے اعتبار سے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہو، وہاں پر بھی مشرکوں کو اپنا رشتہ مت دیا کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مومنہ موحد عورت ہے تو اس کو اپنی بچی کا رشتہ مت دو۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر والے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی المغفرہ، اور اللہ تمہیں کھانا
یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے. بالکل گھر کے اندر 2-3 کمرے ہیں نا تو اس کا کمرہ بھی الگ کر دیتے تھے, جا اس میں چلی جا, نہ اس کا مل بیٹھ کے کھانا نہ پینا, بالکل ختم, تعلقات الگ تھلگ حیض کے دنوں میں. اور نصرانی بالکل اس کے الٹ, وہ کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا تو کجا, حتیٰ کہ حیض کے دنوں میں جماع بھی کرتے تھے. اب صحابہ نے حضور سے پوچھا جی ہماری شریعت کیا بتلاتی ہے؟ یہودی تو بہت سختی اور نصرانیوں میں بہت ہی کھلا نرمی والا کام ہے. تو یہ آیات نازل ہو گئیں, یسألونک عن المحیض, میرے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کی حالت کا کہ اس میں کیا حکم ہے, جماع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرمائیے قل ہوا اذن, یہ گندگی ہے. حیض کے دنوں میں خون کی, لہو اور خون کی گندگی ہوتی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں. اور الگ رہنے کا مطلب یہ اشارہ ہے کہ حیض کے دنوں میں جماع نہیں کرنا, باقی کھانا پینا لیٹنا, اکٹھے گھر کے اندر رہنا, اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں, اس کے ہاتھ سے دھوئے ہوئے کپڑے وہ بالکل پہن سکتے ہو, چونکہ بظاہر تو جسم اس کا پاک ہے اور صاف ہے. یہ نجاست جس کو شریعت نے کہا, ایسی نجاست کو حکمی نجاست کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حکمی نجاست. تو جماع نہیں کرنا, باقی سب کچھ جائز ہے. ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی ما یحل من امرأتی وہی حائض, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, یا رسول اللہ میری بیوی حالت حیض میں ہو تو میں کس حد تک اس سے نفع اٹھا سکتے ہوں؟ فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح, سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے, جماع نہیں کر سکتے, باقی سب کچھ جائز ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے ایسے اعمال میں اپنی سیرت امت کو سکھائی, اپنے عمل سے لوگوں کو بتلایا. حضرت ام سلمہ کی باری تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. تو بخاری شریف میں آتا ہے, باقی حدیث کی کتابوں میں بھی, کہ حضرت ام سلمہ کو اچانک حیض شروع ہو گیا تو وہ بستر سے باہر الگ ہو گئے. حضور نے پوچھا لعل کے نفستے, ایسے لگتا ہے کہ شاید حیض کا خون شروع ہو گیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ. تو ام سلمہ کہتی ہیں پھر میں نے وہ کپڑے اتار دیے جو حالت حیض کے دنوں میں مخصوص کپڑے ہوتے ہیں, وہ میں نے پہن لیے. تو میں الگ سونے لگی تو حضور نے مجھے اپنے ساتھ بستر کے اندر سلا لیا. یہ اشارہ تھا کہ حیض کے دنوں میں مرد کے ساتھ اکٹھے لیٹنے پر پابندی نہیں, جائز ہے, لیکن جماع نہیں کرنا, جماع حرام. جس حد تک شریعت نے پابندی لگائی اس پابندی کی حد تک اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, ان کے قریب مت جاؤ, حَتَّى يَطْهُرْنَ, یہاں تک کہ پاک ہو جائیں. یہ قریب جانے کا مطلب بھی جماع ہے. جماع نہیں کرنا جب تک پاک نہیں ہو جاتی. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, اور جس وقت وہ حالت حیض سے پاک ہو جائیں, غسل کر لیں, فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو پھر تم ان کے پاس آ سکتے ہو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. بعض مسائل ذرا شرم و حیا کے ہوتے ہیں, لیکن شریعت کے اندر اگر شرم و حیا رکاوٹ بنے گا تو بندہ دین سیکھ ہی نہیں سکتا. اب یہ سوچو, اگرچہ یہ ایسے الفاظ زبان پہ لانا ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ نہ ہم کھول کھول کے بیان کریں, لیکن رب نے یہ سارے مسائل قرآن میں بیان کیے کہ نہیں؟ پھر نبی نے ان کو پڑھا اور صحابہ کو سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ اور اس مجمع میں حضرات صحابیات بھی ہوتی تھی, صحابہ کی جماعت بھی ہوتی تھی.
تو سوچئے کہ ہم زیادہ حیا والے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا والے تھے، اور ہماری عورتوں میں زیادہ حیا ہے یا صحابیات میں زیادہ حیا تھا؟ ظاہر ہے۔ تو جو مسئلہ دین کا ہو تو اس مسئلے کے اندر سمجھنے میں حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ تو شریعت نے کہا لا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ پاک ہو جائے۔ قریب جانا یہ اشارہ جماع سے ہے، جماع نہ کرو جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ ہاں جب پاک ہو جائیں، حالت حیض ختم ہو جائے، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو پھر ان کے پاس جا سکتے ہو، لیکن اس راستے سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا، اور یہ جماع کا راستہ آگے کا راستہ ہے، پیچھے کا راستہ نہیں۔ تو شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مرد کے اوپر جو عورت سے پچھلے راستے سے بدکاری کرتا ہے، فرمایا وہ ملعون ہے، ملعون ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ یحب المتطہرین، اور طہارت کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ حیض کے دنوں میں جماع کرنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، طہارت پسند لوگوں سے بھی اللہ کو محبت ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، حرث کھیتی کو کہتے ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتی کے پاس جس طرح چاہو، جس طرح چاہو، جب چاہو، لیکن مقام کھیتی والا وہ آگے کا راستہ ہے۔ اس سے اشارہ کیا کہ پچھلا راستہ وہ گندگی اور نجاست کا، اس کو مقام فرض کہتے ہیں، فرض گندگی کو کہتے ہیں، حرث کھیتی کو کہتے ہیں۔ تو کھیتی کو کھیتی کیوں کہتے ہیں؟ وہاں بیج ڈالتے ہیں، کھیتی اگتی ہے، پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح جو بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ اگلے راستے سے ہوتی ہے، پچھلے راستے سے نہیں ہوتی، اس لیے اس کو حرث کہا گیا۔ اور استعمال بھی انسان آگے والے راستے کو کرے، پچھلے راستے سے حرام۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو، قدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے کچھ عمل آگے بھیجو۔ یہ جماع کرنے سے پہلے، یعنی جماع کرنے سے آگے بھیجو۔ آگے بھیجنے کا مطلب سنت پر عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماع کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت پہلے دعا پڑھ لو۔ خود حضور کا بھی عمل تھا اس پر، اور صحابہ کو اور امت کو بھی سکھلایا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بسم اللہ، لیکن یہ دعا کپڑے کھولنے سے پہلے پڑھنی ہوگی، ننگی حالت میں دعا زبان سے نہیں پڑھنی۔ اور حضور نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے اور پھر جماع کریں، پھر اللہ نے ان کے مقدر میں اولاد لکھی ہو تو اس دعا کی برکت سے اس کی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اس کے الفاظ ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم میاں بیوی دونوں کو شیطان سے دور رکھ۔ جنبنا الشیطان، ہمارے سے شیطان کو دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو ہمیں اولاد نصیب کرے اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھنا، شیطان ان کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ مطلب ہے قدموا لانفسکم، یعنی جب جماع کرنے لگو تو اس سے پہلے یہ دعا کا اہتمام کر لو، دعا پڑھ لو، تاکہ ہم بھی شیطان کے شر سے بچے رہے اور ہماری اولاد بھی شیطان کے شر سے اللہ ان کو بچا لے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔
یعنی ہر حالت میں اللہ کا خوف رکھو، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور اس ملاقات سے مراد قیامت کی پیشی۔ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوو گے، اور اگر تم نے اللہ کی حدوں کو توڑا، یعنی اشارہ حالت حیض کے اندر تم نے جماع کر لیا، حرام کام کا ارتکاب کیا، تو پھر وہاں پر ملاقات اللہ کے سامنے پیشی میں سزا بھگتنی ہوگی۔ العیاذ باللہ، اللہ معاف فرما دے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت سنا دو۔ وقفہ کا